السلام علیکم میرے سب لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے جے نکھت اور یہ اس کی 24ویں ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ ڈھیر سارا لائک، شیئر اور کامنٹس کریں. مگر دی جان اتنی جلدی کس طرح؟ دی جان کی بات سن کر حقیقتاً وہ پریشان ہو اٹھی تھی. آپ کے داجی کا یہی مزاج ہے بیٹا، کسی بھی معاملے کو خواہ لٹکائے رکھنے کے قائل نہیں ہیں. پھر باران نے بھی ہاں کر دی ہے تو مزید وہ ٹال مٹول سے کام نہیں لیں گے. اسپیکر سے دی جان کی پریشان آواز سنتے ہوئے شکن آلود پیشانی رگڑنے لگی تھی. لیکن دی جان، میرال کا ذہنی طور پر تیار ہونا بھی تو ضروری ہے نا. ان 3 دنوں میں وہ تھوڑا بہت سنبھلی ضرور ہے، لیکن اب بھی ان کی ذہنی حالت ایسی مستحکم نہیں کہ بات کیا جائے. اور پھر بقیہ الفاظ پشت پر آہٹ محسوس کر کے لبوں میں دبے. تیزی سے گردن موڑ کر اس نے دیکھا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا. ایک نظر کھڑکی سے باہر کاٹیج کی سیڑھیوں کے پاس لگائی گئی. آگ کے گرد رکھی دونوں خالی سٹول پر ڈالی جہاں کچھ دیر پہلے وہ اور میرال بیٹھے ہوئے تھے. مرد ملازمین کو کاٹیج کے حصے میں آنے سے منع کرتے ہوئے دلاور 2 دن سے انہیں لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر آگ سلگا کر دے رہا تھا، جہاں وہ دونوں مغرب سے عشاء کے اذان ہونے تک بیٹھ کر باتیں کرتی تھی. خود وہ شہنشاہ کے کاٹیج کے پاس بڑی آگ سلگا کر رات کے 10-11 بجے تک بیٹھا رہتا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں دی جان، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، اور دعا کریں وہ سمجھ جائیں. کال مختصر کر الوداعی کلمات ادا کرتی ہوئی وہ طویل سانس کھینچ کر باہر آئی تھی، جہاں اب گمسم سی میرال ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی ہوئی خود فراموشی کی انتہا پر بیٹھی تھی. معجزہ بار بار تھوڑی ہے، زندگی کوئی یار تھوڑی ہے. شور ہے، آپ کان مت دھرنا. آہ میری پکار تھوڑی ہے، جن کے بچھڑے سے لوگ مرتے ہیں ان میں اپنا شمار تھوڑی ہے. کبھی کبھی دل کرتا تھا شدت سے رگڑ کر ہتھیلی کے بے مقصد لکیروں کو مٹا ڈالے، یا اتنا روئے کہ ذہن سے چمٹے ان اذیت ناک یادوں کی گرد دھل جائے، یا پھر یوں سرکش ہو کر چیخے کہ مصلحت و مجبوری کی ساری زنجیریں ٹوٹ کر تڑپتی روح کو خود ہی رہائی دے دے. اتنا خود غرض ہو جائے کہ درد ماندگی کم آئے گی، بے سائبانی جیسے روح کو دیمک کی طرح چاٹ کر سانس سانس محال کر رہے، ہر پست احساس کو نوچ کر خود سے جدا کر دے. لیکن ہائے لا حاصل سے سکتی ہوئی کاش کا روح پر گہرے گھاؤ لگاتا ہوا سلسلہ، جس کا بس پہلے سے لہو لہان دل کو زخم کرنے پر چلتا تھا، اور آج تو بے بسی اس انتہا پر پہنچ چکی تھی کہ احتجاج میں اس کے پاس لبوں کو جنبش دینے کی قوت تک مفقود تھی. ایک بے ضرر آنسو کے قطرے کا بھی فقدان تھا. آنکھیں بالکل صدیوں سے بارش کی بوند کو ترسی زمین کی طرح بنجر سوکھی پڑی ہوئی تھی، جہاں خاک کے فصل اگنے کا سلسلہ تو بہت پہلے رک چکا تھا. شاید اب کرب کا احساس بھی اترنا نہیں چاہتا تھا. ہم جانتے ہیں آپ ہماری فون کال پر ہو رہی گفتگو سن چکی ہیں. خود کو خاموشی کی اذیت نہیں دیں. جو کہنا چاہتی ہیں جتنا غبار اندر بھرا ہے کہہ دیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. زبردستی اس کی گرم انگلیوں میں قہوے کا مگ اٹکاتی ہوئی صاف گوئی سے وہ ہمتن گوش ہوئی تھی. میں تہی دامہ ہو چکی ہوں، نہ الفاظ ہے نہ آنسو. مگ کو پیچھے سیڑھیوں پر رکھتی ہوئی وہ ہاتھ سینکنے لگی تھی. دکھتے الفاظ سے زیادہ اس کے لہجے خالی پن نے مقدس کی روح کو جھنجھوڑا تھا. خود پر خوشیوں کے دروازے بند کرتے ہوئے اذیتوں کے زندان میں خود کو جھونکتے ہوئے ایک کرب مسلسل سے ہمہ وقت اپنے اعصاب کو نبرد آزما رکھتے ہوئے کبھی ایک پل کے لیے بھی آپ نے اپنی زندگی کی سب سے عزیز ہستی کے متعلق سوچا ہے میرال؟ کس کے متعلق؟ مقدس کے عجیب سے سوال پر اس نے بے چین ہو کر پوچھا. اپنی والدہ کے متعلق. قصداً اس کی کمزور نفس کو چھوا. میں الگ ہی ذکر چھیڑنے پر میرال ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی. آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت و یگانیت اپنی والدہ سے تھی، اور آپ کی والدہ کی تمام تر محبت و فکر کا مرکز آپ کی ذات تھی. میزان عثمانی کا وجود آپ کی والدہ کے لیے باعث مسرت اس لیے تھا کیونکہ آپ کا محفوظ و مضبوط مستقبل دیکھتی تھی ان میں وہ، اور آپ کو ان سے اس قدر انسیت اس لیے ہوئی کیونکہ ان کا حوالہ آپ کی والدہ کے لیے راحت کا سامان بن گیا تھا. مختصراً آپ دونوں کی تلاش
उस शख्स पर ख़त्म हो गई। उनकी ज़ात आप दोनों की तलाश का मरकज़ व मंजिल बन गया, या आपकी 2 बाब 3 किरदार पर मुश्तमिल कहानी के पहले बाब का खुलासा है ना? यकता खुद को देख रही मीराल की आंखों में झांकते उसने अपने पुरवसूख अंदाज की नरम सी तस्दीक चाही, जिस पर वो सरहद से वापस निगाह लकड़ियों से उठती छोटी छोटी लपटों पर जमा गई थी। जबकि उसने मदलन वो मुफस्सिल सिलसिला कलाम जारी रखा। दूसरा बाब कुछ नाखुशगवार हालात व वाक़यात से नबर्द आज़मा रहा। आप दिल बर्दाश्ता हुई, ना उम्मीदी व नारसाई की अज़ियत से दो चार हुई, जो कि फ़ितरी था, लेकिन आपने अपनी थी उसे एक बदतरीन इख्तिताम तस्लीम कर अख़ज़ कर लिया कि कातिब तकदीर ने यहाँ कलम रोक दिया है। आपको भी कोशिशें तर्क कर ज़िंदगी से जंग के लिए बचे हथियार फेंक कर ख़ुद को हालात की सरकश लहरों के नज़र कर देना चाहिए, है ना? दुरुस्त तज्ज़िया पर मीराल ने नामहसूस अंदाज में पहलू बदला था। ताजुब खेज़ ये नहीं, हैरत का मकाम तो ये है कि करदा ना करदा हर जुर्म की सज़ा का बोझ अपने नातवा कंधों पर उठाते आपको सेकंड के लिए भी एहसास नहीं हुआ। आप अपनी उस अमल से अपनी ज़िंदगी के 2 अजीज़ तरीन हस्तियों के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रही हैं। मैंने ज़्यादती की है? मुक़द्दस के 2 टोक ठहरे अंदाज पर वो मचलकर एहतजाज में खड़ी होने लगी कि मुक़द्दस ने उसकी कलाई पर दबाव डालते उसकी कोशिश नाकाम करते इस बात में सर हिलाया, जिस पर उसकी बंजर आंखों में दरिया उतरने लगा था। आपकी वालदा, जिन्होंने एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारी, जिसकी आप खुद चश्मदीद गवाह हैं, जिनकी बस एक ही ख्वाहिश थी आपको एक खुशहाल व मुकम्मल ज़िंदगी गुजारते देखना, अपने आखिरी वक्तों में भी जिनकी आंखों में एक ही ख्वाब हिलकोरे ले रहा था, आपका आबाद आशियाना, जो हालात के एक थप्पड़ से बिखर गया था। और आपने क्या किया मीराल? बजाय उन तिनकों को समेट कर उनके आखिरी ख्वाहिश को ताबीर देने की कोशिश करने की, उसे नाउम्मीदी के फड़फड़ाते दिए से आग लगाकर अपना वजूद ही राख कर लिया और ख़ुद को उनसे भी बदतर पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया, जहां वो आपको देखने का तसव्वुर तक नहीं कर सकती थी। क्या ये ज़्यादती नहीं है उनके साथ? तल्ख आईनादारी पर उसके अंदर धुआं भरने लगा था, सांस भारी होने लगी थी, उंगलियों को उलझाती वो अंदर उठते तूफान को दबाने की कमज़ोर सही करने लगी, जिसका अंदाज़ा होने के बावजूद वो मामूली तवक्कुफ़ लेकर सिलसिला कलाम जारी रखे हुए था। वो बेज़र सा शख्स मीज़ान उस्मानी, जिसने एक डरी सहमी अपनी परछाई से भी हरासा लड़की से इश्क किया था, जो उसकी ख्वाब दीदा आंखों में हिलकोरे लेते फ़िक्र व खदशात के आंसू चुनकर वहाँ ख्वाब व ख्वाहिशात का एक दुनिया बसाना चाहता था, उसे अपनी मोहब्बत की हिद्दत से सींचना चाहता था, अपने नाम के हवाले के मजबूत हिसार में आपको महफूज रखना चाहता था। और आज आप उसी शख्स के नाम पर जिंदा लाश बनी घूम रही हैं। किसी के बेलौस जज्बात को ऐसा खराज पेश करना ज़्यादती नहीं है तो और क्या है मीराल? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, वो तड़प कर हिज़ानी अंदाज में चीखती हुई खड़ी हुई थी। सफ़ेद पड़ते चेहरे पर हवादस की कैफियत बिखरी हुई थी, वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। ऐसे ही किसी रद्द अमल के मुंतज़िर मुक़द्दस बिल्कुल भी नर्म नहीं पड़ी थी। हाथ बढ़ाकर कलाई थामते वापस बिठाया, जो बहती आंखों से बिना मज़ामत बैठ गई थी। जबकि शहनशाह के साथ बैठा दिलावर तजस्सुस से ना चाहते हुए भी कॉटेज की तरफ चलाया था। हमारे अल्फाज बेशक तल्ख हैं, लेकिन सच्चाई यही है, उस शख्स की पाकीज़ा मोहब्बत को आपके अमल ने आसेब ज़दा बना दिया है, एक इबरत का निशान। मुक़द्दस प्लीज़, चरा हाथों में डालती वो फूट फूट कर रो दी थी, जिस पर मुक़द्दस का दिल पसीजा था। लेकिन वो जानती थी बसा औकात गहरे चोट के बाद खून खुद न बहे तो कट लगाकर उस बेकार खून को बहाना ज़रूरी होते हैं, जिससे तकलीफ़ तो बिलाशुबा होती है, लेकिन उसी में भलाई होती है। और माजरत के साथ महज आप उन 2 हस्तियों को ही नहीं, अपने रब को भी नाराज़ कर रही हैं मीराल। खासा तवक्कुफ़ लेकर उसके लब वापस हिले तो उसने भरी भरी शिकवा कुना निगाह उठाई। दीनी अहकाम के मुताबिक सिवाय शौहर के किसी भी करीबी से करीबी रिश्ते की दायमी जुदाई पर 3 दिन से ज़्यादा का सोग जायज़ नहीं है। सिर्फ शौहर की वफ़ात पर औरत 4 महीने 10 दिन तक का सोग मना सकती है। उसके बाद वो जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार सकती है। वो ख़ुद सादगी को तरजीह दे, ये मुख्तलिफ बात है, लेकिन ज़माने के डर से मखसूस अंदाज़ अपना कर खुदा के अहकाम पर ज़माने के कवानीन को तरजीह देना खुली नाफरमानी है।
کسی کے چلے جانے سے زندگی کا سلسلہ نہیں رکتا جب تک مقررہ وقت نہ آ جائے۔ انسان چاہ کر بھی زندگی کی ڈور نہیں چھوڑ سکتا، اور بیوہ ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہر شخص، ہر رشتہ، خود ہماری جان اللہ کی امانت ہے، اور امانت دار کی دسترس میں امانت کے چلے جانے پر احتجاج کیسا؟ ہاں، فطری انسیت کے بدولت اداس ہو جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس سوگ و الم سے ابھرنے کی کوشش نہ کرنا خاموش احتجاج کی صورت ہے، جو کسی طور جائز نہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ہاتھ کے ساتھ اس نے آخری الفاظ پر بھی خصوصی دباؤ ڈالے تھے۔ جواباً میرال کے پلکوں سے ٹوٹتے آنسو کا سلسلہ تیز ہو گیا تھا۔ ایک حقیقت پسندانہ شعر ہے میرال، چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آپ نے اس فرسودہ روایت کو بنا پس و پیش قبول کر، اس کی سختی سے پیروی کر نہ صرف ظالموں کی مدد کی ہے بلکہ احکام شریعت سے بغاوت بھی کی ہے۔ اور ایک پل کو ہم مان بھی لیں، اس معاشرے میں جینے کے لیے اس کے کچھ جائز ناجائز قانون کو تون و کرہن تسلیم کرنا پڑتا ہے، تب بھی آپ غلط پر قائم ہیں، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ پر میزان عثمانی کی عدت واجب نہیں ہوتی۔ یکایکی شاہ کی نظروں سے اسے دیکھتے جڑتے آنسو کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ مقدس کی گرفت سے دونوں کلائی آزاد کر وہ اب بجھ چکی آگ کو دیکھ رہی تھی، جس میں اب بھی تپش باقی تھی۔ ارد گرد دبیز خاموشی و سیاہی پھیلی ہوئی تھی، ایسی ہی تاریکی و خاموشی اس کے اندر سرایت کر رہی تھی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایک خوبصورت موڑ کی طرح آتے ہیں، جہاں سے ہمارے لیے زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں، جو کبھی تاریک و تنہا رات میں ساکھ جاگتے چاند کی طرح ہمراہ ہوتے تو کبھی راہ بھٹکے مسافر کی رہنمائی کے لیے نکل آئے ننھے بے غرض جگنوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کا مختصر سا ساتھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس ساتھ کو ہم منزل سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ بس کڑی ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اصل منزل سے جوڑتی ہے۔ آپ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے لاشعور میں موجود ہیں، لیکن آپ نے خوف و خدشات، احسانات کو اس قدر خود پر حاوی کر لیا ہے کہ اپنے ہی لاشعور تک آپ رسائی کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آپ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں، لیکن میرال، آپ کو مضبوط بن کر اس دھن سے نکل کر اپنے متعلق سوچنا ہے، ان لوگوں کے متعلق سوچنا ہے جو آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی والدہ کی آخری خواہش کو تعبیر دینا ہے، اس شخص کے سچے جذبات کو معتبر کرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ تنگ سوچ سے دامن چھڑانا ہے۔ آپ بھی جانتی ہیں لوگوں کو آپ کبھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ انسان وہ کم ظرف مخلوق ہے جو اپنے رب کی تمام نعمتیں پا کر بھی مطمئن نہیں، اسے بھی کبھی شکوہ تو کبھی الزام دیتا رہتا ہے۔ پھر ہم ادنیٰ انسان کی ان کی نظروں میں کیا بساط، کیا اوقات۔ ضبط کمال کو آزماتی ہوئی وہ وحشت زدہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو وہ بھی برابر کھڑی ہو گئی۔ اس کے تیزی سے اندر بڑھنے پر اس نے روکا نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ پیروں سے جکڑے تھے۔ آخری سیڑھی، اگر پھر بھی آپ کا دل گوارا نہیں کرے تو بے شک عین نکاح کے وقت انکار کر دیجیے گا، ہمارا وعدہ ہے کوئی آپ کو الزام نہیں دے گا۔ وہ تیزی سے دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی تھی، جبکہ مقدس وہیں سیڑھیوں پر تھکے انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کر ماتھے سے جوڑتی بیٹھ گئی تھی۔ توقف سے قریب ہوئی آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھایا تو دلاور عین مقابل سنجیدہ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ پانی اس کے گلاس بڑھانے پر وہ خاموشی سے تھام کر لبوں سے لگا گئی تھی۔ آپ کی کوشش بہترین تھی، نتیجہ قسمت پر چھوڑ دیں۔ اس کے نیچے جھول رہے گرم شال کو سمیٹ کر اچھے سے اس کے گرد ڈالتے وہ پہلو میں نشستہ ہوا، تو ایک پل کو بوجھل دل نے اس کے مضبوط شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موندنے کی خواہش کی، جس پر سٹ پٹاتی ہوئی وہ تھوڑی کھسک گئی تھی۔ وہ صبح درخشاں سی لڑکی جو خزاں کی شام میں ڈھل گئی، وہی جسے اب خوش بختی پر اعتبار نہیں رہا، شاید اسے اب خود سے بھی پیار نہیں رہا۔ وہ جو اس شخص کی دیوانگی تھی، وہ جس کا عشق محرم تھا پر تقدیر مہربان نہ ہو سکی تھی، وہ جس نے دانی چادر اوڑھنی تھی بیلا میں، برف سی سفید چادر اوڑھ زندگی کے ہر رنگ سے دستبردار ہو گئی تھی، وہ جسے اس شخص کا نام ملا، پہچان ملی، نہ مل سکا تو اس کا محبت بھرا ساتھ، اس کی چاہت کی حدت کو محسوس کرنے کا ایک امر لمحہ، اس دیو ملائی داستان کے رومانوی کردار سے شخص کی سنگت، وہ جس کے حصے آئی تو فقط ارمانوں کا لٹا ہوا جہاں، یادوں کے بنجر نخلستان،
ख्वाबों की वीरान बस्तियाँ, हसरत की आग में झुलसे ख्वाहिशों का गुमनाम देश, जहाँ वो लबों पर जख्म खोरदा मुस्कान, तवील रज्जगों की गमगाज सियाह हल्कों से मज़य्यन चेहरा, बेनूर कदो खाल लिए ज़िंदगी का बोझ नाजुक कंधों पर घसीटती हुई आज तक घूम रही थी। लेकिन अब वक्त और लोगों के मुताबिक उसे इस सब को एक बद्दुआ, एक बुरा ख्वाब, तल्ख ख्याल या आजमाइश का गुजर चुका दौर समझकर भूलना था और नए सिरे से दिल के नहा खानों में दफन कर भूल चुके जज्बात व एहसास तलाश की आबला पा राह से गुजरते दरियाफ्त करना है। दिल की बंजर ज़मीन को वापस एहसास की नमी बख्शनी है और वहाँ अज़सर नौ अरमानों की फसल उगानी है। लेकिन कहने और कर गुजरने में अर्ज़ व समा का काफिला व फ़र्क आयल होता है, जिसे तय करना किसी नंगे तलवार, बर्फ़ की सील या आग के दरिया पर चलने से कम दुश्वार नहीं होता। लेकिन सद अफसोस इस फ़र्क को उसकी असलियत, हित व नौइयत के साथ जो इस दौराहे पर तन खड़ा हुआ हो। ये भी एक हकीकत है कि ज़ख़म पर जितना जल्दी मरहम रख दिया जाए, उसके भरने की मुद्दत उतनी ही मुख्तसर हो जाती है, और जितना उसे लापरवाही से खुला छोड़ा जाए वो उस कदर ही ख़राब होता जाता है। और मीराल उस्मानी के ज़ख़म तो पूरे 5 साल से खुले थे, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा, साल दर साल ख़राब से ख़राब तर होते रहे थे। वो भी किसी मसीहा की आमद की उम्मीद से बेबहरा होकर, बेहिस बनकर उन ज़ख्मों की मौजूद अबतर हालत का तो शायद कोई अंदाज़ा भी न लगा सके। लेकिन ज़मीर की गैर जानिबदार अदालत, मुक़द्दस की तल्ख़ आइनादारी के बाद उसके ज़ख़म खोरदा रूह से सख्ते दिल के बूदे जवाज़ व दलील में कान लपेटे उसे आजमाइश के कटारे में खड़ा कर एक मरतबा फिर कड़ा इम्तहान चाहता था। और वो हालात की धार में तिनके के मानिंद बेयार व मददगार बहने वाली लड़की ने बेबसी की इंतहा पर हाथ पैर मारने की कोशिश तर्क कर खामोशी से घुटने टेक कर गर्दन झुका दिए थे। सर्दियों की शदीद गहर में लिपटे अय्याम में जिस तरह अचानक बादशाही फलक के जलवा अफरोज़ हो जाने से ठंड से परेशान हर ज़ीरू के रगो पैर में नई हरारत व तवानाई की लहर दौड़ जाती है, कुछ ऐसे ही समाज बरसों बाद हवेली के सर्द आबो हवा में दौरी खुशी व इंबिसात की लहर ने बांधा था। तुलुए आफताब से ही हवेली में आज गहमा गहमी शुरू हो गई थी, जो चढ़ते दिन के साथ बढ़ती चली गई थी। मुतहरिक हवेली के मकीन खासुल खास मेहमानों की आमदोरफ्त, उनके पुरतपाक इस्तकबाल व खातिर मदारत में मुतहरिक मुलाजमीन, उगवी लॉन से उठते धुएँ के साथ हर जानिब फैलती खालिस देसी खानों की इश्तिहार अंगेज़ खुशबू जो किसी भी इंसान की भूख चमका सकती थी। आखिर दादी ने फ़कत ख़ास मौक़ों के लिए मखसूस अपने पसंदीदा बावर्ची को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, ताआम की ऐसी चहल पहल व ताजगी लिए माहौल में दिल में बुग़्ज़ व अनाज के शोले दबाए बज़ाहिर शाइस्तगी से मुस्कुरा रहे चुनिंदा लोग की मुनाफिकत भी बज़ाहिर मतानत और बुर्दबारी ही नज़र आती थी, वरना तो उनके सीनों पर सांप लौट रहे थे। जैसे जैसे ज़ोहर व असर के दरमियान का फासला सिमट रहा था, वैसे वैसे ही भाग दौड़ में भी तेज़ी आती जा रही थी। चूँकि निकाह मस्जिद में होना था और वहाँ से दादी ने बिलखुसूस तलब की गई आम पंचायत से खिताब करने जाना था, लिहाजा मर्द हजरात जल्दी जल्दी कर रहे थे, वरना बईद ना था ताख़ीर की सूरत दादी से इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो जाए। ऐसे में बस वो एक साहब बहादुर थे जिन्हें ना हाकिम सरकार के अताब का खौफ था, ना ही उस निकाह में ख़ास दिलचस्पी थी। हवेली भी वो महज दीजान के असरार पर टिके हुए थे। दिलावर, हद ही हो गई है, पूरी हवेली के पैरों में पहिए लगे हुए हैं और तुम यहाँ बेफिक्र पड़े हो। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी दादी को पंचायत भी जाना है। इजरत में दाखिल हुई दीजान ने परेशानी से उसका घुटना हिलाया, जबकि दूसरे हाथ में इस्त्री शुदा बादामी शलवार कमीज़ का हैंगर था। यार, निकाह बारान सा का है, जल्दी आपके सरताज को है, गवाह दूल्हा दुल्हन के मामा, फूफा, चाचू को बनना है, फिर आप मुँह जारे गारे नत्थु खारे का आराम क्यों हराम कर रही हैं? मैं तो काजी भी नहीं हूँ। कसरमंदी से करवट बदलता वो बेजारियत से गोया हुआ तो दीजान ने झट से छोकर उसके शाने पर चपत रसीद की। भाई हो तुम लड़के के, कोई यारे गहरे नहीं, दीजान ने डपटते जताया। लड़के का भाई शहर मौजूद है, मैं तो अपने बाप का भी सगा नहीं हूँ, खामखा के रिश्ते नहीं जोड़े। वो खौफज़दा सा उठ बैठा था।
لوگوں کا کام ہی فضول باتیں کرنا ہوتا ہے، حواسوں پر کیوں سوار کرتے ہو؟ اس کے پہلو میں جگہ سنبھالتی دی جان نے محبت سے اس کے الجھے بالوں کو سہلایا۔ وہ جانتی تھی ابھی کچھ دیر قبل جب داجی کی پھوپھی زاد بہن حزب عادت اپنی صاف گو انداز میں اس کے آنن فانن نکاح کے متعلق ان تک پہنچی افواہ پر اپنی بے بانگ دہل زیرے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، وہ جاگ رہا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پتھر بنا۔ اچھی بات ہے، اب جلدی سے یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ اس بچی نے 10 قسم کے کاموں میں گھن چکر بننے کے باوجود یاد سے استری کیا ہے تمہارے لیے۔ ہینگر اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ اپنی بچی کے شان میں رطب اللسان ہوئی۔ کس نے کہا تھا آپ کی بچی کو یہ زحمت کرنے کے لیے؟ میں نہیں پہنتا ہی۔ شلوار قمیض دیکھ کر حزب سابق اس کا منہ بن گیا تھا۔ نخرے نہیں کرو زیادہ، شلوار قمیض ہی اونچا پورا بندہ بندے کا پتر لگتا ہے۔ بھلا یہ کپڑے بھی کوئی کپڑے ہیں؟ ہاف سلوٹی شرٹ پر تنقید نگاہ ڈالتے انہوں نے ہنکار بھرا تو دلاور کے لبوں کی تراش میں شریر مسکراہٹ سمٹی۔ پہن لوں گا، پہلے بتائیں شلوار قمیض میں میں زیادہ خوبرو لگتا ہوں یا آپ کے شہباز کے ابا؟ سچ سچ بتائیے گا۔ مسکراہٹ دباتے اس نے آنکھیں سکیڑی۔ دلاور، دی جان نے زچ نگاہوں سے سرزنش کرنا چاہا۔ نہیں بتائیں گی تو نہیں پہنوں گا۔ وہ شانے اچکاتا واپس دراز ہوا، جس پر دی جان نے نفی میں سر ہلا تھا۔ نہ جانے کب ان دادا پوتے کی مقابلہ بازی کنارے لگنے تھی۔ تمہارے دادی جیسے لگتے ہیں ویسے ہی لگتے ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ ہو گئی تسلی؟ اب جلدی سے اٹھ جاؤ۔ شاباش، دی جان نے بھی کمال سیاسی جواب دیا تھا۔ یہ نہیں چلے گا۔ وہ فوراً احتجاج میں اٹھا، لیکن دی جان نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اسے زبردستی بیڈ چھوڑنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ دی جان، یہ کوئی انصاف کا تقاضا تو نہیں ہوا؟ آپ تو ایسے بھی اپنے سرتاج کے ہی گنگان کر رہی ہیں۔ واش روم کی دہلیز پر احتجاج میں پھر قدم جام ہوئے۔ میرے سرتاج کے وارث ہو تم، تمہاری رگوں میں ان کا خون باٹتا ہے، ظاہر ہے انہی جیسے ہوگے، اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے نا؟ دی جان نے پھر مہارت سے بات کو گھمایا۔ نہیں، 4 رائے ہے، کیونکہ آپ کے جواب سے سیاسی بارود کی بو آ رہی ہے۔ خفا خفا سا وہ جا کر واش روم میں بند ہو گیا تو دی جان ہولے سے مسکرا دی۔ فارغ نہ جانیے مجھے، میں مصروف جنگ ہوں۔ اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی۔ بھائی صاحب، اتنی پیاری ہے نا وہ، اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے مجھے کہ بس دل کرتا ہے اس کا ہاتھ تھام کر ایک ہی بار میں سیدھا حویلی لے آؤں۔ میری آنکھوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ہر روپ میں وہ مجھے پہلے سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ مسکراتے ہوئے تو خیر میں نے دیکھا نہیں محترمہ کو، ایک نمبر کی خبط الحواس ہے، پر بوکھلاہٹ میں جب کچھ ان شن بول جاتی ہے میری سمجھ نہیں آتی کہہ کہاں لگاؤں یا فدائی انداز میں وارفتہ جذبات بیان کرتے اس نے دونوں بائیں پھیلا کر جملہ کھینچا۔ بریک لگائیں مسٹر، آپ اپنے بڑے بھائی سے مخاطب ہیں۔ ٹوکتے ہوئے اس نے ویڈیو کال پر ہی مصنوعی گھوری ڈالی تھی۔ جواباً وہ خجل سا ہو کر سر کھجاتا ڈٹھائی سے گویا ہوا تھا۔ آپ صرف بڑے بھائی نہیں، بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، اینڈ لو کنفیشن رول کے اکارڈنگ پہلا اظہار فرینڈ کے سامنے ہی ہوتا ہوگا۔ وہ کھوج کر محظوظ کن جواز لایا تھا۔ میں بھی، بٹ آپ اپنے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اظہار والا پورشن اپنی اونلی ون اسپیشل کے لیے ریزرو رکھیں پلیز۔ وہ تو بے ہوش ہی ہو جائے گی، اس نے منہ بسوڑا۔ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ جواباً ابھرا محظوظ کن دلکش کہکا پوری جاذبیت کے ساتھ سماعت میں گونجا۔ اس کے خوبرو سنجیدہ چہرے کے تاثرات پتریلے کر گیا تھا۔ تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم کو اٹھایا تھا جس میں وہ دونوں بھائی مسکرا رہے تھے۔ یہ میزان کی نکاح کے موقع پر لی گئی فوٹو تھی جس میں باران مسکرا رہا تھا جبکہ وہ خوشی سے نہال شخص بتی سی پوری فراخ دلی سے دکھا رہا تھا۔ بے شک یادوں کی تاثیر ہی اداسی و درد ہے، لیکن جو درد اس وقت باران عثمانی کے دل کو لاحق تھا شاید ہی اس کو بیان کرنے کے لیے لغت میں لفظ دستیاب ہو۔ دی جان، میں ہی کیوں؟ اگر یہ چیز آپ سب کی نظروں میں غلط ہے تو پھر عملی نمونہ کیوں؟ ایسے بھی تو بدلا جا سکتا ہے نا، آخری کوشش کے تحت۔ وہ دی جان کے روبرو تھا۔ بالکل ہو سکتا ہے بچے، لیکن اچانک تو اٹھ کر نہیں ہو سکتا نا ایسا۔ دن کو رات کے آغوش میں جانے کے لیے بھی 12 گھنٹے کا انتظار درکار ہوتا ہے، اور پھر تبدیلی لانے کا پہلا قانون ہے خود کو بدلاؤ کے سانچے میں ڈھالنا، کیونکہ ہم انسان ہیں
اور ہم انسانوں کی ایک نقصان دہ خامی یہ بھی ہے کہ ہم ظاہر کے دیوانے ہوتے ہیں، اکثر غلط چیزوں کو فوراً اور بلا جھجک اس لیے بھی قبول کر لیتے کہ اس کے ساتھ ایک تو شرط یا جز وقتی پرکشش مفاد وابستہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ آسان ہوتا ہے، جبکہ صحیح کو قبول کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ عملی نمونہ ٹھوس ثبوت بھی اکثر ناکافی ہو جاتے ہیں، صرف لفاظی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر میرال بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا اس فیصلے پر۔ اپنے مفصل و رسانیت بھرے انداز میں جس طرح انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کے سارے لبوں تک آئے اعتراضات لوٹ گئے تھے۔ پھر دلاور سے ہوئی وہ ایک بامعنی ملاقات، اور پھر داجی کا بلا تمہید سوال، جس کے جواب میں کم از کم آئیں بائیں شائیں کر کے وہ خود کو احمق نہیں ثابت کر سکتا تھا، لیکن میزان عثمانی اس کے مسکراتے چہرے پر انگوٹھا پھیرتے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ اس کی 29 سالہ مثالی زندگی کا آج سب سے کٹھن دن تھا، جہاں وہ ضبط کمال سے کام لیتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ لینے والا تھا جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا، جو اس کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ بھائی صاحب تیار ہو گیا آپ؟ اجلتاً دروازہ کھول کر چہکتی ہوئی مضراب داخل ہوئی تو وہ سرعت سے فریم نچلے ڈرا میں رکھتا واچ اٹھاتا ہوا قد آور آئینے کے مقابل کھڑا ہوا۔ آلموسٹ مضبوط کلائی پر قیمتی سلور چین والی واچ لگاتے ہوئے اس نے کمال مہارت سے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو لہجے سے عیاں ہونے سے باز رکھا تھا۔ لگ تو بڑے ہینڈسم رہے ہیں۔ وائٹ کڑکڑاتے ہوئے کاٹن شلوار قمیض میں اس کا اونچا پورا وجود آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ تضاد ماتھے پر سلیقے سے سیٹ کیے گھنے بال، قد و خال میں دبدبہ آمیز سنجیدگی جو اس کی مردانہ وجاہت و جمال کو اجاگر کرنے میں پیش تھی۔ تھینک یو بیوٹیفل لیڈی، آپ بھی آج کافی ایلیگنٹ لگ رہی ہیں۔ بائی دا وے، تعریف برائے تعریف ہوئی تھی۔ گھٹنوں کو چھوتی ہوئی ایمیڈل برف سی سفید فراک میں سرخ پلین دوپٹہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ واقعی مضراب کی چھپ نرالی تھی۔ اصل حسن تو اس دلی خوشی کا چہرے کو نور بخش رہا تھا جو اس تقریب کی بدولت تھا۔ آج سے کیا مراد ہے آپ کا مسٹر ہینسم؟ مصنوعی تیوریاں چڑھاتے اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ اوپس، داجی کی کال، میں نکلتا ہوں۔ اسکرین پر جھلملاتا داجی کا نام دیکھ وہ جلدی سے فون اٹھاتا، کولہا پوری چپل میں پیر اڑستا باہر کی جانب لپکا تھا۔ اس کے دروازے سے نکلتے ہی مضراب کی مسکراہٹ مان پڑی تھی۔ وہ فوراً بیڈ کی سائڈ اس ڈرا تک پہنچی اور سرعت سے اس فوٹو فریم کو باہر نکالا۔ نئے سفر کے آغاز سے پہلے پرانی راہوں پر چھوٹے کچھ قدموں کے نشان مٹانے ہوتے بھائی صاحب۔ فریم سے فوٹو نکال کر مٹھی میں بھرتے اس کی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی صاحب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے نہیں چاہتی آپ کی کوئی یاد کسی کے لیے اذیت بنے، خاص طور پر اس لڑکی کے لیے جسے آپ نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ نمکین گولے کو حلق سے اتارتی ہوئی وہ فوٹو لے کر نکل گئی تھی۔ دی جان، بس اسی لیے مجھے یہ شلوار قمیض سخت ناپسند ہے۔ دیکھیے بند نہیں ہو رہا، انتہائی کوئی عجیب چیز ہے یہ۔ دونوں آستینوں کے کفلنگ سے بیک وقت الجھتا ہوا وہ شدید جھنجھلایا ہوا نکلا تھا۔ تم دونوں دادا پوتے کا خمیر واقعی ایک ہی مٹی سے اٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی پہاڑ اٹھا لیں گے لیکن خود کفلنگز نہیں لگائیں گے، اور وہی تم ان کی کاپی۔ اس کے عالمی مسئلے پر دی جان نے حزب توفیق تاصف کا اظہار کیا تھا۔ بحیثیت زوجہ کبھی انہیں بھی اتنا سنا دیا کرے، وہ جو ساری دنیا پر رعب جھاڑتے ہیں اس کا کچھ ازالہ ہو جائے، لیکن وہاں تو بن کہے حاضر ہو جاتی ہیں۔ ہنوز الجھتے ہوئے ہی وہ شکوہ کنا ہوا تھا۔ اسی لیے تو تمہارے لیے بھی زوجہ لے آئی ہوں، تاکہ وہ بھی بن کہے حاضر ہو، جو فی الوقت حاضر نہیں ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ دی جان کے مزے سے کیے گئے سوال پر اس نے تیزی سے پورے کمرے میں نظر دوڑائی اور یکایکی گھومتی نگاہ بیڈ کی دوسری جانب بستر درست کرے وجود پر جم سی گئی۔ پیروں کو چھوتی ہوئی سفید ایمریڈل فراک میں ملیحہ چہرے کے گرد سرخ حجاب باندھے اپنے ہی نام کی طرح بے حد مقدس و جاذب نظر لگ رہی تھی۔ پھسلتی بے ساختہ نظروں کے ارتکاز میں دی جان کی آواز حائل ہوئی تھی۔ مقدس بچی، لگا دو اس کے کفلنگز، بچپن سے ان کی وجہ سے وہ شلوار قمیض سے خار کھاتا ہے، ورنہ دیکھو کس قدر خوبرو لگ رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ کوئی ضرورت نہیں، حفت مٹانے کے لیے وہ خول میں سمٹا۔ اس کی مت سنو بچے،
आप लगा दो, वरना ये सुबह होने तक किससे जंग छेड़े रखेगा। मैं ज़रा मेहमान देख लूँ। दोनों को तन्हाई फ्राहम करने के गर्ज से हिज़्ब साबिक दी जान ये जा वो जा हो गई, जबकि मुक़द्दस तकिया जगह पर रखकर खामखाई बेचारे आस्तीन की शामत बुला रहे। साहब बहादुर तक पहुँची। लाएं? उसने हौले से हथेली आगे की। ना, हर मसला दिमाग की दलील या ज़ोर बाजू से हल नहीं होता। कुछ मसले दिल की रज़ा, नाज वादा के मतकाज़ी होते। जुर्रतमंदी से उसने दोनों कफलिंग्स को उसकी कवी उंगलियों की गिरफ्त से आज़ाद करवाते जताया था, और फिर उसी जुर्रत व इस्तेहकाक के साथ बारी बारी कीमती पत्थर जुड़े दोनों कफलिंग्स को आस्तीन की जीनत बनाते पुरएतमाद निगाह उठाए। अच्छे लग रहे हैं। मामूली से दरमियानी फासले को नज़रअंदाज करती उसी दीदा दलेरी से ज़ेर लब कहती वो इजलतन खिसकने की करने लगी कि दिलावर ने सरहद से उसकी अपने आस्तीन से जुदा होती 3 उंगलियों को गिरफ्त में लिया। फिर से कहें, सुना नहीं मैंने। सेकंड में मुकाबिल की दीदा दिलेरी धुआं करता वो माथे पर अजली सपाट बल लिए अब अपनी उंगलियों की गिरफ्त में मौजूद हाथ की जानिब मतवज्जा था। सुनो, मुझे अच्छे लगते हैं ये कंगन, ये मेहंदी और तुम। नहायत ही नफासत से लंबी मखरूती उंगलियों के पूरों को समेटे गहरा मेहंदी का रंग और गुदास दूध या हथेली पर दमकता मानिंदे महताब गहरा हिनाई दायरा, नाजुक कलाई में सोने की बारीक चूड़ियों के हमरा दमकते सफ़ेद मोतिये के गजरे, कुछ ऐसी कशिश व दिल फरेबी बख्श रहे थे कि उसके सपाट व सरसरी सी निगाहों में न आशना सा तासुर तपिश बनकर सिमटने लगे थे। दी जान कह रही थी, आप पर शलवार कमीज़ अच्छा लगता है तो हमें भी लगा कि। निगाहों के तंग हसार ने सांसों को बाहम उलझाया। दी जान कह रही थी, इसलिए आपको लगा, वरना नहीं लगता। हाथ से जुदा होती गहरी निगाह अजब तासीर लिए मनमोहने नकोश से उलझी। नहीं, हमें लगता है। अभी भी आपको लगता है। कुछ अलग ही झोंक में उसने करख्तगी से एतराज़ी जुमला उचका। मुक़द्दस उसके बदले लहजे व अंदाज पर बुरी तरह सटपटाई थी। ऐसा नहीं है, हम कह रहे कि ऐसा नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि दीजान गलत है, मैं अच्छा नहीं लगता। उसने कसदन नज़रें मरकूज़ कर अल्फाज घुमाया। हमने ऐसा कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि वो रेहान से हुई थी। यह बंदा हकीकतन उसके दिल और दिमाग पर हावी होना, वहाँ के नज़्म व ज़ब्त को दरहम बरहम करना, मतलातुम हालात पैदा करना जानता था। कि दीजान के मुताबिक मैं अच्छा लगता हूँ, आपके नहीं। उन्होंने गुदाज उंगलियों को गिरफ्त में लिए उसने महजूज कुन मुस्कुराहट दबाते अपने अंदाज में जुमला मुकम्मल किया तो वह तज़बज़ब हुई। हमने ऐसा कब कहा? आप खामखा हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। वो शाकी हुई थी। आप इल्ज़ाम दे रही हैं। आप गुस्सा से वो बकिया अल्फाज खुद ही हज़फ कर गई थी। दिलावर ने सख्ती से निचला लब दांतों तले दबाया। हकीम साहिबा की ठहराव मतानत की आमा जगह दिलकश चेहरे पर अपनी गैर मतवक्को रद्द अमल से पहली तमतमाता आमीज़ हलचल पुरअतमादी से उठती नैन कटार पर सरासमीगी से मुर्ताश पलकों का शोर बौखलाहट के मारे बाहम अवे तकरार गुलाबी पंखुड़ियाँ उसकी हिस्से लताफत को पुल लुत्फ़ सी तक़वियत बख्श रहे थे। तभी अपनी फितरत के बरअक्स महजूज कुन तूल दे रहा था। आप बिलाशुबा बेहद समझदार हैं हकीम साहिबा, लेकिन सरगोशी अंदाज लिए वो यकायक शाने पर झुका तो मुक़द्दस की मतज़लज़ल धड़कनें मुंजमद हुई। लेकिन मुझे हरीफ ज़्यादा यूं ही नहीं कहते। गंभीर मायने खेज़ अंदाज में जताता हुआ वो मज़ीद कुछ कहने का मतमनी था कि माँ दीजान बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल, जिस पर फ़ौरन नीम जान ज़ौजा को आज़ाद कर आईने के सिर्फ मतवज्जा हुआ था। बिल्कुल ही बावली है ये लड़की। बताए ज़रा, ये उम्र है मेरी सुर्ख रंग या गजरे जैसी चीज़ों से सजने संवरने की, लेकिन इस लड़की की तो एक ही रट होती है। उम्र तो एक नंबर है दीजान, इंसान जवान या बूढ़ा तो दिल से होता है। और आप अपने बड़े पोते के निकाह पर लश्कारें नहीं मारेंगी तो फिर भला कब मौका आएगा? मुज़ाब उनके पीछे ही तकरीर करती हुई दाखिल हुई। लड़की, मैं बता रही हूँ, ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल करो तुम। लफ्ज़ लश्कारे पर दीजान ने आंखें दिखाई, जिस पर दिलावर ने मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि मुक़द्दस अपने ही सांस व धड़कन को तरतीब में लाने में सरगर्दा थी। मुक़द्दस भाभी, आप बताएं, सुर्ख रंग और गजरों में क्या बुराई है? कौन सा मैंने ब्राइडल मेकअप का कह रही हूँ? आपने भी तो थीम फॉलो किया है ना। ये जान खामखा ख़राब करने पर तुली है। हम तो
فائل اچانک اپنے ٹیبل پر کھسکائے جانے پر وہ ہڑبڑائے تھے، جس پر آئینہ سے اسے ہی دیکھ رہا دلاور محظوظ ہوا تھا۔ ارے باولی لڑکی، وہ چند مہینوں کی دلہن ہے، اس پر سجتا ہے۔ آپ بھی تو چند سالوں کی ہی دلہن ہے، وہ بھی ہینسم داجی کی۔ مقدس، آپ سمجھائیں نا۔ ہمارا خیال ہے ہمیں باہر مہمان دیکھنا ہے۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے سے پہلے یہ جا وہ جا ہوئی۔ مزید کچھ لا حاصل بحث کے بعد مضراب علی الاعلان ناراضگی کا اظہار کرتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ یہ تمہارے لبوں پر ایسی مسکراہٹ کیوں کھیل رہی ہے؟ بالوں کو سنوارتے ہوئے وہ مڑا تو دی جان نے مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑی۔ کیسی؟ مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں وہ کچھ اور آیا ہوا تھا۔ بچی کو پریشان کیا ہے نا تم نے؟ دی جان اسے اس سے کئی زیادہ اچھے سے جانتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس بتایا ہے حریف زیادہ کہتے کسے ہیں؟ بڑی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اعتراف کیا تھا۔ دلاورے، دی جان کے لہجے میں تنبیہ تھا۔ جانے دلاور، میں ابھی تو میدان میں اترا بھی نہیں اور آپ ڈھال بن جانا چاہتے؟ ناٹ فیئر۔ دائیں آنکھ کو شوخی و شرارت سے دباتا ہوا وہ نکل گیا تھا۔ دوست و احباب، ماما کرب و جوار کے معزز معتبر حضرات کے موجود میں انتہائی سادگی سے مسجد میں نکاح کی بابرکت سنت ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد دادی نے سبھی کے ساتھ پنچایت کا رخ کیا تھا، جہاں 6 مگوئیاں کرتے ہوئے پنچ کے اراکین کے ساتھ کثیر تعداد میں گاؤں کے لوگ تجسس و تمسخر جیسے خیال و تاثرات لیے جمع تھے۔ داجی جیسے روادارانہ انداز میں اوپر چڑھے، ویسے ہی ان کے دبدبے سے چاروں جانب خاموشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے کسی کے بھی مقابل کبھی جواب دہ نہیں رہا ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے انسان کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس کے لیے اسے وضاحت یا صفائی پیش کرنے میں وقت ضائع کرنا پڑے۔ آج کے میرے اس خطاب کو کوئی وضاحت نہ سمجھے، کیونکہ وضاحت وہ دیتے ہیں جسے اپنے اقدام پر کہیں نہ کہیں شبہ ہوتا ہے، اور مجھے ایسا کوئی شبہ لاحق نہیں ہے۔ میں آپ سے اس لیے خطاب کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے اپنے ہیں اور میں اس قبیلے کا سربراہ ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی کشمکش کو دور کروں۔ اپنے پروقار دبدبہ آمیز انداز سے ابتدا میں ہی انہوں نے خاموشی کے دورانیوں کو طویل کر دیا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روایت ہم مخصوص علاقے میں مخصوص طرز زندگی جینے والے قبائلی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم اپنے آبا و اجداد کے بنائے بامقصد رسم و رواج کو نسل در نسل منتقل کرتے، اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے، فخر محسوس کرتے، اور ہماری روایت ہی ہے جو ہمیں اوروں سے جدا کرتی ہے۔ اپنے آبا و اجداد کی روایت کی پاسداری اور حفاظت ہمارا عظیم ذمہ ہے، اور سردار ہونے کے ناطے یہ میری پہلی ترجیح ہے۔ لیکن آج میں نے کچھ الٹ کیا ہے۔ آج میں نے بجائے حفاظت کے ایک اپنی ہی روایت کی مینار کو مسمار کر ایک نئے قانون کی بنیاد رکھی ہے۔ بلا شبہ جب وہ منسوخ قانون بنائی گئی ہوگی، اس کے پیچھے ایک بہترین مقصد رہا ہوگا، جس کی اصل ہیبت شاید نسل در نسل بدلتے حالات کے ساتھ یا تو رفتہ رفتہ تبدیل ہو گئی، یا اب حالات اس قدر بدل چکے ہیں کہ کبھی سر پر تاج کی طرح سجنے والا رواج آج پیروں کی زنجیر بن گیا ہے، جو ہمیں زمانے کی دوڑ میں شامل ہونے سے روک رہا ہے۔ سردار ہونے کے ناطے اس زنجیر کو توڑنے کے لیے میں نے پہلا ہتھوڑا مار دیا ہے، جسے بہت سے لوگ متنفر ہیں، لیکن دانش مند وہی ہے جو بدلتے حالات کے ساتھ فطرت کے قانون کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ میں لچک پیدا کرے اور خود کو تبدیلی کے سانچے میں ڈھالنے کی اپنی اندر جرأت پیدا کر ترقی کی راہ ہموار کرے۔ اس قبیلے کا سربراہ سردار ہونے کے ناطے شروعات میں نے آج اپنے گھر سے، اپنے بڑے پوتے سے کی ہے۔ امید ہے اس نئے قانون کو وہی پذیرائی ملے گی اور ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا۔ نہایت مفصل و مدلل انداز میں بات سمیٹتے انہوں نے نیچے کھڑے ہجوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جن میں کچھ کے من میں اختلافی رائے تھی بھی تو لبوں تک رسائی کی جرأت جگر میں موجود نہیں تھی۔ 1 منٹ۔ اسی خاموشی کے ساتھ بھیڑ چھٹنے ہی لگی تھی کہ اخلاق حسین اپنے بھائی خاور حسین اور بلال حسین کے ہمراہ بھیڑ چیرتا ہوا اپنے مشتنڈے گارڈز کے ساتھ سامنے آیا۔ وہ پوچھنا تھا، جو آپ کے نافذ کردہ قوانین کے خلاف ورزی کرے اسے جلا وطنی کی سزا سنائی جائے گی یا کو کھینچتے
उसने तिरछी तमस्खराना नज़र दिलावर पर डाली। या मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। इखलाक हुसैन के शरीर अंगेज मदाखलत से हुजूम में दबी दबी चहमगोइयाँ एक मरतबा फिर शुरू हो गई। आप और आपके इलाके पर यह कानून नाफिज नहीं होता इखलाक हुसैन साहब। दाजी चूँकि इस मौके पर कोई बदमज़गी चाहते नहीं थे, तभी संजीदगी से जवाब देते नीचे उतरे। लेकिन इलेक्शन में उम्मीदवार मैं सिर्फ अपने इलाके का ही नहीं हूँ, बहैसियत लीडर इस इलाके के लोगों की बेहतरी सोचना भी मेरे ज़िम्मे है। कमाल शातिराना अंदाज में उसने मकर व मकसद को मतानत व आजिज़ी का रूप दिया था। तो लीडर साहब, आपको जानकर खुशी होगी कि ना उसे जिलावतनी की सज़ा सुनाई जाएगी और ना ही मदमस्त हाथी के मुंह उठाकर घुस आने पर बंदूक की बारूद खाली करने की नौबत आएगी, बल्कि जेबों में हाथ डाले दादी की पुश्त से आराम से निकलता हुआ वो इखलाक हुसैन के रूबरू आया। बस एक गैरत के ठेकेदार को अपने नाम मौजूद तमाम जायदाद हक महर में अपनी बीवी के नाम लिखनी होगी, ताकि कल कला को वो अपनी ओछी हरकतों की वजह से खुद किसी के पालतू हाथी के पैरों तले आ जाए तो उसकी बेवा के पास उसकी नाम नहाद गैरत का इल्म बुलंद रखते हुए ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी वसाइल मौजूद हों। या फिर सड़सड़ाते लहजे में मुकाबिल की हंसी गायब करते उसने लम्हाती तवक्कुफ लिया तो महसूस हुआ इर्द गिर्द इकट्ठा भीड़ को उसकी गैर मतवक्कु लबकुशाई से सांप सूंघ चुका था। बस एक दाजी थे जो बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा किए अपना अक्स देख रहे थे। वही दबंग अंदाज, वही दुश्मन को पसीने छुड़ा देने वाली बेबाकी व बेखौफी। या फिर उसे अचानक से शौकिया दूसरी शादी का दौरा पड़ जाए तो तंग दस्ती का ख्याल उसके इस दौरे का दुरुस्त इलाज कर सके। कोई और सवाल लीडर साहब? बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी खुशमगी आंखों में झांकती अबरू उचकाए तो इखलाक हुसैन पेचोताब खाता कुछ कहने ही लगा था कि वो सरहद से दाजी व दिगर की जानिब पुश्त मोड़ गया, जिस पर फौरन ही सब ने बेसाख्ता उमड़ आई मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी का लिबादा ओढ़ा था। इखलाक हुसैन की बहस को तवाला देने का मौका दिए बगैर ही दाजी मसरूर से मगरूराना अंदाज में कदम उठाते गाड़ियों की तरफ बढ़े थे। जिस वुड बारी से उसने इखलाक हुसैन को शटअप कॉल दिया था, शाना थपथपाए जाने के काबिल था। उनके बेटों में उनका जो जोश व तैश नहीं आया था, वो कमी पोते की सूरत पूरी हो गई थी। लेकिन वो ताजवर उस्मानी ही क्या जो आसानी से एतराफ़ कर लें। आखिर को दोनों रिवायती हरीफ थे। बारान उस्मानी? जी दादी। गाड़ी में बैठते हुए अचानक दादी के पुकार पर वो सीधा हुआ था। अपने नालायक सलाहकार को बता दें, हमने आपकी पहली शर्त कॉल के मुताबिक फौरी पूरी की है, दूसरी भी वक्त आने पर पूरी कर दी जाएगी। ताजवर उस्मानी हैं हम। हाकिम सरकार, हमारे कॉल में तज़ाद फैसले में तरमीम की गुंजाइश समुंदर में सुई ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना के मुसादिक नज़र जीप में सवार हो रहे हरीफ पर जमाए उन्होंने फ़खरिया जताया, जिस पर बारहान सर झुकाता हंस दिया था, जबकि जिसे सुनाया गया था वो शाने झाड़कर जीप उड़ा ले गया था। किस दानिश्वर ने मशवरा दिया था इस सरकश घोड़े की खिदमत हासिल करने का? दूर जा रही उसकी जीप को घूरते दादी ने पूछा था। वो बस उनके दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुरा ही सका था। 2 दिन कबल शहर से मीटिंग से वापसी पर उसके दिमाग में क्या समाई थी कि उसने अचानक ही गाड़ी का रुख गुलिस्तानी बहार की सिमत मोड़ लिया था। तवक्को के ऐन मुताबिक उसे वहाँ देख तालाब के किनारे आम से होलिये में आग सुलगा रही दिलावर की तेरियाँ चढ़ गई थी। बाग की सैर के लिए यह वक्त सही नहीं माना जाता बारान सा। तेज़ी से सुलग रहे आग में छोटी छोटी लकड़ियाँ डालते उसने सर्द सा तंज फेंका था। मैं यहाँ सैर के लिए नहीं, सलाह के लिए आया हूँ तुम्हारी। बिला तमहीद मुद्दा बयान करता वो लकड़ी का टेबल घसीट कर बैठा तो जवाबन दिलावर ने ऐसी निगाहों से सियाह सूट बूट में मलबूस उस वजीह जेंटलमैन को देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मैं सीरियस हूँ दिलावर। एक लायक फायक सपूत के मुंह से ऐसा मजाक जचता भी नहीं है। मेरा यहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं है, सो मुझे लगता है तुम इस मामले में मुझे गाइडलाइन दे सकते हो। याराना, हमारा भी ऐसा कोई मिसाली भी नहीं है बारान सा। वह तल्ख गोई का आदि कहा मरवत का कायल था। बारान ने उसकी तल्खी का जवाब खंदा पेशानी से मबहम बुढ़ बार किस्म की तबस्सुम के हमरा दिया था। मिसाली ना सही, एक कैजुअल सी फ्रेंडशिप हम डेवलप कर सकते हैं ना? मुझे नहीं लगता।
اس کا صفا چٹ جواب رعایت سے قطعاً مبرات تھا۔ جواب میں باران کی تراشیدہ لبوں کی تراش میں کھیلتی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ فائن، بٹ پھر بھی مجھے تمہاری ہی گائیڈ لائن چاہیے۔ یہ آپ کی پرابلم ہے دلاور۔ باران کے سنجیدہ پکار پر اس کے بتدریج بڑھ رہی آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہاتھ تھمے تھے، تاہم بولا کچھ نہ تھا۔ دلاور، کیا ہم کچھ ٹائم کے لیے اپنی شناخت بھول نہیں سکتے؟ کیونکہ مجھے نہیں یاد ہماری کبھی 1 on 1 آرگیومنٹ ہوئی ہے جس کی بدولت ہم ایک سیریس ایشو پر کچھ ڈسکشن بھی نہ کر سکیں۔ باران کے سلجھو انداز پر اس نے پل کی پل اس کی جانب سپاٹ نگاہ اٹھائی تھی، اس ایشو پر اپنا اوپینین دیتے ہوئے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا یہ سب اتنا سیریس ہو جائے گا، یا میں ایسی کسی کریٹیکل سچویشن میں پھنس جاؤں گا جہاں مجھے انسٹنٹ ڈیسیجن لینا ہوگا۔ اور میں یہ جانتا ہوں اس علاقے کے متعلق تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تم شو نہیں کرتے ہو، لیکن داجی کے بعد ایکٹیو اینڈ افیکٹو پرسنالٹی یہاں کوئی ہے تو خود تم ہو۔ ناٹ ایز اے فرینڈ اور کزن، ایک اسٹرینجر کی طرح اپنے اسٹینڈ پر میں تمہارا جینوئن اوپینین چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے تم کوآپریٹ کرو گی۔ باران کو سنتے ہوئے اس کی نگاہ مستقل کاٹیج پر جمی ہوئی تھی، جہاں وہ لڑکی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی حالات کو بہتری کی جانب کنارے لگانے پر۔ باران کے خاموش ہونے کے بعد کچھ دیر تک درمیان معنی خیز خاموشی حائل رہی تھی، پھر اس کا بے تاثر گمبھیر لہجہ ابھرا۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس پیچیدہ مسئلے سے نکلنے میں یا آپ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں تو یہ سراسر آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ تاجور عثمانی اس ماہر شکاری کا نام ہے جس کا جم چکا ہدف کبھی نہیں بدلتا۔ ان کی نگاہ میں آ جانا، ان کے شکنجے میں آ جانا ہے، اور وہاں سے آپ ان کی مرضی کے راستے ہی نکل سکتے۔ اگر انہوں نے ایک چیز ٹھان لی ہے تو آپ کا خواہ اس پر وقت پسینہ ضائع کرنے کی تک نہیں بنتی، خاص کر آپ جیسے گڈ بوائز کی۔ آخر میں اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کی آمیزش گھلی تھی۔ تو باران نے اصل لیے بغیر لاہے عمل پوچھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے آپ ان کے فیصلے کے آڑ میں اپنے وہ کام نکلوا سکتے ہیں جو کہ کسی دوسرے موقع پر بھاری پیمانے پر اختلاف و تنازع سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اس صورت آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور تنازعات کے طوفان سے حاکم سرکار نامی دیواریں چین نبٹ لیں گے۔ آپ کنارے پر کھڑے رہ سکتے ہیں، جو کہ آپ گڈ بوائز کا سٹائل بھی ہے۔ اس نے شانے اچکائے تو ماتھے پر سوچ کی لکیریں جمائیں۔ باران گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ اور رہی بات علاقے کی، تو یہاں صرف طلاق ممنوع ہے۔ یہاں کا مرد جب چاہے اپنی انشن ڈیمانڈ منوانے کے لیے بیوی کو میکے چھوڑ سسرالیوں کو پریشرائز کر سکتا ہے، اور لڑکی والے مانتے بھی ہیں، کیونکہ بیٹی کا طلاق لے کر گھر بیٹھ جانا یہاں کسی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے سے کم شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ مرد دوسری، تیسری، چوتھی شادی بھی کر سکتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں۔ البتہ لڑکی کی شادی کی عمر 18 سے 20 کے درمیان یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ اور ایک 50-60 سالہ مرد کتنا جیتا ہے، پر اس کے نام پر بیوہ لڑکی کو 50-60 سال تک زندگی کی گاڑی کھینچنی ہوتی ہے، کیونکہ بیوہ کی دوسری شادی یہاں ممنوع ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ محض باتوں کے ہوائی قلعے باندھ کر داد وصولنا چاہتے ہیں یا واقعی اس سنگین مسئلے کا کوئی بہتر انجام دینا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات میں واضح کر دوں، ایک بار اگر آپ نے خود غرض ہو کر اپنا سٹینڈ اس کیس واپس لے لیا تو پھر ساری زندگی آپ کو اندھا بہرا گونگا بن کر رہنا ہوگا۔ ان حساس پہلوؤں سے سیدھا سیدھا ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کے ساتھ اس نے ننگی تلوار کی طرح چمکتی دو دھاری تلوار کی دونوں رخ دکھاتے باران کے فیصلے کی راہ میں حائل بہت سی رکاوٹوں کو، بہت سی گڑھ کو دو کنارے لگا کر انتخاب کو مزید واضح کر دیا تھا۔ اس کا ذہن جو متضاد پہلوؤں پر جمود کا شکار ہو گیا تھا، گلستان بہار سے حویلی تک کے راستے میں وہ برف پگھل گئی تھی، اور حویلی میں جب داجی نے سوال کیا تو پھر اس نے توقف لینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ نکاح کا مرحلہ نہایت خاموشی و خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا تھا۔ بعد ازاں پرجوش مضراب نے زور سے میرال کو اپنے اندر بھینچتے ہوئے اپنی ناقابل بیان خوشی کا اظہار اپنے بے تکان انداز میں کرنا چاہا، لیکن نڈھال میرال کے وجود پر چڑھا دبیز خاموشی کا کھول دیکھتے مقدس زبردستی سب کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ ایک کٹھن فیصلہ لینے کے بعد بلا شبہ وہ تنہائی کی متقاضی تھی،
جو اسے فراہم ہونی ہی چاہیے تھی، صبح سے شام، شام سے رات، اور رات کی سیاہ چادر بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ویسے ہی نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی سپاٹ نگاہوں سے اپنی مہندی کے بوٹوں سے سجی ہتھیلی کو بے تاثر نگاہوں سے گھورے جا رہی تھی۔ 5 سال قبل رسم ہنا ہی کے دن حالات نے کروٹ بدلی تھی اور اس پر رنگ ہنا کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ آج پھر ایک مرتبہ وقت نے بازی کھیل لی اور اس کی سونی ہتھیلی پر گہرے رنگ بکھر گئے تھے۔ مضراب جب بڑے چاؤ سے اس کی ہتھیلی مہکا رہی تھی، تب بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی اب بھی اندر کے موسم کے مماثل لبوں پر چپکا قفل بن کر برقرار تھی۔ میرال پلیز کچھ کھا لو نا یار۔ ٹرے کپ سے ہاتھ میں لیے کھڑی مضراب نے ایک اور کوشش کی، لیکن جواب ندارت پا کر مایوس کن قدم اٹھاتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مہمان سارے روانہ ہو چکے تھے، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ نیلگو راداری سے گزرتے ہوئے وہ اپنے ہی خیالوں میں مہوے غرق تھی جب مخالف سمت سے آتے باران سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ ٹرے کو سہارے دیتے باران نے اس کے غائب دماغی کو پوچھا۔ کہیں نہیں بھائی صاحب، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں، داجی کے مہمانوں کے ساتھ کھایا تھا۔ آپ نے کھایا؟ ہاں، دی جان کے ساتھ۔ تو پھر یہ اندازہ ہوتے ہوئے بھی باران نے بالخصوص پوچھا تو مضراب کے ہونٹ لٹک گئے۔ کھانا واپس لے کر چلے؟ نرمی سے بہن کا بازو تھامتے اس کا رخ مضراب کے کمرے کی طرف تھا۔ لیکن بھائی صاحب، وہ کہہ رہی ہیں اسے بھوک نہیں ہے۔ مضراب اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ بجائے پرخوش ہونے کے گڑبڑائی تھی۔ ہر بار مرضی نہیں، ضرورت پڑنے پر زبردستی بھی کر لینی چاہیے۔ پر بھائی صاحب چلیں آپ۔ مضراب کو اس نے آگے کیا تو وہ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق اندر داخل ہوئی۔ باران نے ہاتھ مار کر ایک جھٹکے سے پورے کمرے کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ یکلخت تھی تاریکی میں ڈوبے خوابگاہ کی اجلی روشنی سے منور ہو جانے پر بوکھلا کر چندیائی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے گردن اٹھا کر آہٹ کی تعاقب میں دیکھا۔ دہلیز سے دراز قامت شخصیت کو سبک روی سے داخل ہوتا دیکھ 2 دن سے اس کے وجود پر بھاری سیل کی طرح پڑا سکتا چھناکے سے کسی طلسم کے مانند ٹوٹا تھا۔ صبح سے ایک ہی نقطے پر مرکوز پتلیاں اب یقین و بے یقینی کے عالم میں ساکت سی مقابل کے اٹھتے قدموں کی دھمک گن رہی تھی جو بتدریج فاصلہ سمٹ رہے تھے۔ رابی دیکھ کیا رہی ہیں؟ رکھے ٹرین کے سامنے۔ گمبھیر حکم آواز پر جہاں گو مگو کی کیفیت میں گرفتار مضراب ہڑبڑا کر آگے بڑھی تھی، وہیں میرال نے بے ساختگی میں سٹ پٹا کر دوپٹے کو پیشانی تک کھینچا تھا۔ کھا لیں، چلنے والے ہی صحیح۔ ٹرے بیڈ پر رکھتے مضراب نے آنکھوں سے اشارتاً پیغام دینے کی کوشش کی۔ انہیں آپ یہاں لے کر آئی ہیں؟ انتہائی دبی آواز میں بے یقینی غم شکوہ سمٹا تھا۔ میں پاگل ہو گئی ہوں کیا؟ اس کے شکایتی انداز پر مضراب خود شاکی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا دماغ حقیقتاً معاف ہونے لگا تھا۔ میں تو عالمی مسئلوں پر آپ لیڈیز کل صبح فریش مائنڈ کے ساتھ ڈسکشن کر سکتی ہیں۔ فی الوقت کھانے پر کانسنٹریٹ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رختگی سے براہ راست چوٹ کیے جانے پر دونوں کھسیا کر سیدھی ہوئی تھی۔ پلیز، اس کے زور دینے پر میرال کی مدد طلب نگاہ واحد نجات دہندہ کی طرف اٹھی جو خود بھائی کے بدلے تیوروں سے خائف لب چھپا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو شاید میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے چند قدم کے فاصلہ سمیٹ کر بیڈ کے قریب آنے پر میرال خود میں سمٹ کر دوسری سمت کھسکی تھی۔ وہ مجھے بھوک نہیں، مری مری سی آواز میں اس نے کوشش کرنی چاہی۔ رابی کور ہٹائیں ٹرے پر سے۔ جرأت مندانہ اقدام سے متاثر ہونے کے بجائے جاری حکم کی فوری تعمیل کے ساتھ مضراب نے خود چمچ بھر کر آنکھوں سے جہاں پناہ کا حکم مجھا لانے کی لجاجت بھری تاکید کی جسے سمجھتے ہوئے بھی اس نے پیش رفت نہیں کی تھی۔ اس نے آج جس پہاڑ کو سر کیا تھا اس کی تھکن اس قدر جسم و جان پر حاوی تھی کہ نفس کے ان تقاضوں کی طلبی مر گئی تھی، اور اتنے بڑے جبر کے بعد یہ جبر تو وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرال، مضراب پلیز، میں کہہ چکی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اس وقت صرف تنہائی چاہتی ہوں، صرف تنہائی۔ دبی برہمی کے ساتھ اب کہ اس نے مضبوط انداز میں جملہ مکمل کیا، جس پر مضراب نے سانس روک کر رد عمل کے لیے بھائی کی جانب دیکھا جہاں سنجیدگی کی پرت مزید دبیز ہو گئی تھی۔ خاموشی سے بولٹے قدموں پیچھے ہوا تھا۔
پھر دروازے کے سائڈ پر رکھا لکڑی کا اسٹول لے کر سرانے کے بے حد قریب رکھتا شان و اطمینان سے براجمان ہوا۔ ابھی مضراب اسی بے تکفی پر حیران نہیں ہوئی تھی کہ اگلے فرمان پر پورا کا پورا منہ کھلا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا رابی؟ میں نے کہا چمچ اور ٹرے ادھر دیں۔ سپاٹ انداز میں کچھ ایسی درشت آمیز سختی تھی کہ مضراب سے فوراً مکان کے انداز میں حرکت ہوئی۔ انسان کی بیوقوفانہ چاہتے جب اس کی لازم ضروریات پر حاوی آنے لگے تو کسی بھی سمجھدار و بااختیار انسان کا فرض ہے انہیں اس حماقت سے باز رکھے۔ الفاظ ناکافی ہوں تو زبردستی بھی حماقت نہیں ہے۔ رعایت سے مبرہ جتاتے انداز میں بچاؤ کے آخری موقع کے تحت کملائے چہرے پر سرد نظر گاڑی چمچ تھامنے کے لیے بڑھایا گیا تھا، جس پر میرال کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ ایک ایک الفاظ کے سنگینی تضاد لہجے و انداز کی سنجیدگی اچھی طرح بھانپ لینے کے باوجود اگر وہ مزید آئیں بائیں شائیں کرتی تو شرطیہ نتائج کہیں زیادہ سنگین نکلتے۔ تبھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق چمچ تھامنا ہی واحد بہتر انتخاب جان کر پیش رفت ہوئی۔ اس کے زہر مار کر پہلا چمچ منہ میں ڈالنے تک وہ ویسے ہی سامنے کو جھکا عقابی نظریں گاڑی رہا، پھر اطمینان سے پیچھے ہوتے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا، موبائل پر انگوٹھا چلانے لگا۔ ساتھ گاہے بگاہے اٹھ رہی نگاہ میرال کے چمچ کی رفتار پر کافی اثر انداز ہو رہی تھی، اور ان دو، ایک جذباتی ضدی اور دوسرا غیر جذباتی ہر دھرم شخص کے بیچ ہونک بیٹھی مضراب ہنوز ہونک سی منہ کھولے بیٹھی تھی۔ رابی؟ جی بھائی صاحب؟ ہڑبڑا کر وہ متوجہ ہوئی۔ آپ نیچے سے ایک گلاس دودھ گرم کر لائیں گی؟ جی کیوں نہیں بھائی صاحب۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ میرال کی تنہا چھوڑ جانے کی التجا فوراً سے پیشتر اس کے پیروں کی زنجیر بنی تھی، جسے بڑی بے دردی بلکہ بے مروتی سے توڑتی ہوئی وہ اسمائل پاس کر کے نکل گئی تھی۔ آپ ہمیشہ اسی اسپیڈ سے کھانا کھاتی ہیں؟ ہاں۔ صدمے کی کیفیت میں دہلیز کو گھور رہی میرال اپنی جگہ اچھلی تھی۔ کنٹینیو، اس کی بدحواسی کو نظر انداز کرتے بے اعتنائی سے حکم ملا۔ لیکن میں اتنا ہی کھا سکتی ہوں۔ پتھر کی طرح حلق میں اٹکتے نوالے کس طرح اس نے اتارے تھے وہی جانتی تھی۔ مجھے لوگوں کی کھانا برباد کرنے والی عادت سخت ناپسند ہے، لیکن خیر۔ اندر داخل ہو رہی مضراب کو دیکھ اس سے رحم کیا تھا یا طریقہ بدل دیا تھا جانے بغیر ہی میرال نے غنیمت جان کر ٹرے کو پرے کیا اور فوراً جائے فرار تلاش کرنے لگی تھی۔ دودھ پی لیں۔ دودھ؟ اگلا فرمان دونوں کے چہرے کے سارے رنگ لے کر اڑنچ ہوا تھا۔ کوئی پرابلم ہے؟ اس کی بھویں تنقیدی انداز میں اٹھی۔ بھائی صاحب اسے دودھ پسند نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ باران کے شانے پر جھک کر مضراب نے دبے لہجے میں حق دق سی دوستی ادا کرنی چاہی۔ جواب میں ایک ترچھی خاموش نظر بہن پر ڈالتے وہ اسی اطمینان آمیز سختی سے گویا ہوا تھا۔ جب ڈائٹ روٹین کو پراپرلی فالو نہیں کیا جائے گا پھر کمپلیمنٹری پروٹین تو لینا ہی ہوگا نا۔ اسے پنشمنٹ سمجھا جائے تو آئی تھنک بیٹر رزلٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دودھ سے بھرا گلاس خود اٹھا کر آگے کرتے آخری الفاظ پر خصوصی دباؤ ڈالا گیا، جس پر لب سیے بیٹھی میرال کی شکوہ کنہ روحان سی نگاہ اٹھی پھر پل میں سجدہ ریز ہو گئی۔ بھائی صاحب، مضراب کو ترس آیا تھا۔ اب آپ نے مزید کچھ بولا نہ رابی؟ پھر کل آپ خود ٹنڈے کی سبزی بنائیں گی اور خود پورا کھائیں گی، از دیٹ کلیئر؟ بھائی صاحب، ٹنڈے کے نام پر وہ بدک کر دور ہوئی تھی اور نہایت تابیداری کے ساتھ منہ بسوڑتی ہوئی ایک جانب مؤدب سی کھڑی ہو گئی تھی۔ جلدی ختم کریں، میں پوری رات یہاں بیٹھ کر نہیں گزار سکتا، آئی ایم ٹائرڈ۔ زبردستی گلاس ہاتھ میں تھماتا ہوا وہ جینٹل مین کی تمام تر ظاہری خصوصیت پر 100% اترتا ہوا شخص میرال کو کسی سخت گیر ظالم و جابر بادشاہ سے کم نہ لگا تھا۔ جبر کا گھونٹ بھرتی دل ہی دل نازک حالات میں جفا کشی کی عظیم مثال قائم کرتی رفو چکر ہوئی بے وفا رفیق پر پیچ و تاب کھاتی سراسمیہ نظر اس بے رحم انسان پر ڈالی جو اسے زہر کا پیالہ تھما کر واپس فون کی جانب توجہ مبذول کر چکا تھا، اور پھر ناک بند کر کے پورا گلاس گھٹک گئی۔ گلاس کو ٹرے میں احتجاجاً پٹکتے ہوئے اندر سے ابکائی آئی تھی جسے وہ اپنی کم ہمتی کی سزا کے طور پر دباتی دانت پر دانت جما کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں خبر ہے ہم کیسا حصار رکھتے ہیں؟ خیال سے زیادہ تمہارا خیال رکھتے ہیں۔
वेरी गुड। आई थिंक आज का लेसन काफ़ी है, अगर नहीं तो आइंदा पनिशमेंट में। पुरलुत्फ अंदाज में कज़न जुमला अधूरा छोड़ते सुर्ख आंचल के हाले में तपते सुर्खी माइल दिलकश नकोश पर धमकी आमेज नज़र डालकर वो अपनी तेज़ परफ्यूम की खुशबू चारों जानिब बिखेरता दरवाजे की सिमत बढ़ा। मुजरा, तुम आज के बाद दोनों मिट्टियों को बीचती वो बर्दाश्त निकालने लगी थी कि मजबूत उंगलियों में दबी मखमली डिबिया के सामने आने पर सारा जोश झाग की तरह बैठा। आज के बाद आप मुझसे डायरेक्ट डील कर लीजिएगा और ये तब्दीलियों के तकाजे। उसकी गोद में मखमली डिबिया डालकर हैरत का पहाड़ गिराता वो मतवाज़िन कदम उठाता वॉक आउट कर गया था। वो पुरजोश सी दांतों तले लब दबाए दोनों हाथों को आपस में मसलती दरवाजे के बाहर चक्कर काट रही थी। अंदर झांकने की मचलती हुई बेचैन ख्वाहिश को दबाने में वो इस शिद्दत से सरगर्दा हो चुकी थी कि पुश्त पर दबे कदमों आन खड़े हुए वजूद की खबर ही नहीं हुई। और जैसे ही अंदर से बारान की आहट पाकर भागने के लिए मुड़ने लगी, वैसे ही वहाँ चौकन्ना खड़े वजूद ने उसके मुंह पर मजबूत हाथ धरा और बिना उसे छटपटाने का मौका दिए खींचता हुआ साइड दरवाजे में ले घुसा। ये सारी कार्रवाई इतने कम वक्त में इस चौकसी के साथ अंजाम पाई थी कि मज़ामत करने का उसे वक्त ही नहीं मिला था और न ही उस मजबूत शिकंजे से फरार हासिल करना आसान था। लेकिन बिलाखिर वो मुजराब उस्मानी थी जिसका सबूत उसने मुकाबिल के होठों के दरमियान आई उंगली पर नुकीले दांत गड़ाकर फ़ौरन दिया था। जंगली बिल्ली, अब गोश्त काट कर दम लोगी क्या? जवाबन तड़प कर दूर हुए। नौवार्ड ने दर्द भरी चीख को किस मुश्किल से दबाया था वो ही जानता था। उधर दरवाजे से लगी सांस हमवार कर रही मुजराब को उस दुहाई आमेज मानूस आवाज़ को पहचानने में सेकंड भी नहीं लगा था। फिर माथे पर अजली कीना तो उस तेवरियाँ कैसे नहीं सजती। हाँ, गोश्त मुंह में नहीं आया तो अपनी जहर शोला निगाहों से मेरी हड्डियों को पिघला दो। मुसलसल जल रही उंगली को झटके उसने नाक चढ़ाई। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ सकते हो? बेचैनी पर काबू पाते उसने दांत किचकिचाए। क्यों, यह वक्त मेरा तुम्हारे ख्वाबों में आने का है? पॉकेट की जेबों में हाथ उड़सती मुकाबिल की शौकी आमेज खुशफहमियाँ उरूज पर थी। तमीज़ से बात किया करो। उसका चेहरा पल में कंधार हुआ था। वरना क्या हवेली की लाडली मुझे सूली पर चढ़ा देगी? उसकी शौकियों को लज्जत आमेज तकवीत मिली थी जिससे मुकाबिल के कानों से धुआं निकलने लगा था। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, इसलिए तो कहता हूँ अपने नाम की उम्र क्या दे दो। बाखुदा बाखुशी कबूल कर ता हयात तुम्हारा ताबे रहूँगा। शरीर लहजे में सच्चे जज्बात की तपिश सिमट आई थी। आर्यान उस्मानी, इंसान बन जा वरना मैं तुम्हारी। शोला जवाला बनी वो दोनों हाथ लेकर उसका गर्दन दबाने लगी। फुर्ती से उसकी कलाइयों को गिरफ्त में लेते दफा की अदना सी कोशिश हुई। चुड़ैल का कज़न इंसान किस तरह हो सकता है? जलाली मलका साहिबा, उसकी शर्भार आंखों में अपनी शरीर आंखें गाड़ते भोलपन से हमेशा की तरह उसके तन बदन में आग लगा गया था। तुम छोड़ो मुझे। झटक कर दोनों कलाइयाँ आज़ाद करती। अब वो पेचोताब खाती हुई मुकाबिल को सिलकती निगाहों से भस्म कर देने के दर पर थी। हमेशा की तरह वो घुटनों तक आती शॉर्ट्स पर स्लीवलेस वाइट टी शर्ट पहने माथे पर बिखरे बेतरतीब घुंघराले बाल लिए आंखों में जिज कर देने वाली चमक और चेहरे पर दिल जलाती हुई शरीर मुस्कुराहट, खास तौर पर पैरों में पहने वाइट स्नीकर्स में दाएं स्नीकर के तस्मे बेपरवाही से खुले छोड़े उसका दिल जला रहा था। अगर तफसीली जायजे से इतने महीनों की प्यासी निगाहों को कुछ तसल्ली मिल गई हो तो तवीले सफ़र से थके मांदे लौटे मुसाफिर को खाने पीने को कुछ पेश कर सकती हैं। दाएं आँख को दबाते वो मुअद्दब सा मुस्तफसर हुआ। जहर कैसा रहेगा? अरे, आप खुद को पेश करने का तकल्लुफ़ क्यों उठाएंगी भला? तुम मर जाओ। वो तनफन करती वापसी के लिए मुड़ी कि वो छलावे की तरह दरवाजे से पुश टिकाकर बत्तीसी की नुमाइश करता हायल था। मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। बढ़ते खलफिशार खून से उसका चेहरा तपने लगा था। मैं तो पहले से आप पर मरा लुटा पिटा इंसान हूँ जलाली मलका। मरे हुए को मारकर क्यों खुद को तकलीफ़ देना?
खाना खिला दो कसम से, बल्कि ईमान से। सुबह से भूखा हूँ, नाश्ता करते हुए भागा हूँ हॉस्टल से। उसके बाद मिनरल तो छोड़ो, खारा पानी तक नसीब नहीं हुआ। लहजे में बेचारगी समोए। वो जितनी मुफलिसी वो मिस्कीनी अपने शरीर चेहरे पर तारी कर सकता था, अपनी तरफ से कर चुका था। ऐसी हरकतें होंगी तो ऐसे ही अंजाम होगा। नकवत से नाक से कोड़ते तन ज़रूर हुआ था, ताहम जलाली मलका बोतल में उतर भी चुकी थी और फिल वक्त वो यही चाहता था। चलो। कहाँ? कब्रिस्तान गश्त करने, तुम्हारी पेट पूजा करने, सदियों के भूखे इंसान। फाड़ खाने वाले अंदाज में वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो वो इशारे में हाथ उठाकर याहू करता उसका हम कदम हुआ था। नीम अंधेरी राहदारी से होते हुए दोनों जीने तय करते हुए किचन तक पहुँचे थे। मुजराब जल्दी कुर्ती हुई खाना गर्म करने लगी थी, जबकि वो पॉकेट की जेबों में हाथ उड़ से किचन का जायज़ा ले रहा था। तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? पुलाव के बाद कौरमा स्लेब पर रखते उसके बर्दाश्त ने जवाब दिया था। ऑफ कोर्स बैठ सकता हूँ, क्यों नहीं बैठ सकता। बस ये सब भी अगर मेन्यू में सर्व हो जाए तो। फ्रिज से के बाद देख 3-4 डोंगे निकाल कर स्लेब पर रखते वो बत्ती सी दिखाता आंखें टपटपाने लगा, जिसमें मुजराब को जितना खून जल सकता था जलकर धुआं हुआ था। और कुछ जहाँ पना, थोड़ा सा सलाद फ्रेश रायते के साथ कहवा मिल जाता तो। आपको लगता है आप किसी नामालूम रियासत के शहजादे हैं आर्यान उस्मानी साहब, और मैं आपकी अदना कनीज़ कम खान सामा कम अलादीन का चिराग हूँ जो रात के दूसरे पहर जो हुक्म मेरे आका कहते यहाँ शाही दस्तरखान सजा दूँगी। दोनों हाथ जारहाना अंदाज में कमर पर जमाए वो घायल चींटी की तरह लफ्ज़ चबाती हुई आगे बढ़ी तो वो मसनूई खौफज़दा तासरात लिए पीछे फ्रिज से चिपका था। हाँ, आप तो मलका हैं, वो भी रहम दिल मलका। मैं तो इसलिए कह रहा था कि लेट नाइट खा रहा हूँ, बदहज़मी होगी तो कल कैसे सबके दांत फटकार हज़म करूँगा। लेकिन आप तो मसमसी शक्ल डालकर वो टेबल के गिर्द रखी कुर्सी खींचकर दोनों कोने टिकाते प्याले में अपना शैतानी फिलवक्त शरीफ व मजलूम मुखरा डालकर होंठ लटकाता बैठ गया था। ये ड्रामेबाजियाँ किसी और को दिखाना, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारी। अपने अंदर उमड़ते तरस व तरहम भरे नर्म जज्बात पर लानत भेजती हुई वो शहजादे का शाही दस्तरखान सजाने लगी थी। अब क्या देख रहे हो? जैसे तैसे वार कर उतारे गए सलाद को टेबल पर पटकते उसकी आंखों में चमकती चापलूसी देख उसकी भव्य तनी वो उंगली में दर्द हो रहा है। दरमियानी सुर्ख उंगली को अंगूठे से सहलाया। तो क्या अब खिला कर भी दो तुम्हें? आंखें वाकई में किसी खूनी चुड़ैल की तरह बाहर को उबली। नहीं नहीं, वैसे इंसानियत के नाते हर्ष तो नहीं, लेकिन मैं खा लूँगा। बस कहवा मिल जाए तो सर्दी लग रही है। और फ़ौरन बड़ा सा निवाला बेलगाम ज़ुबान पर लगाम डालने के लिए मुँह में ठूसा, जबकि वो कहवा का पानी चढ़ाती मुस्तकिल लान तान में लगी थी। आधे अधूरे कपड़े पहने, न टांग पूरे न बाजू, और फिर मजलूम बनकर सर्दी की दुहाइयाँ देनी है। और मनु उस वक्त इस शख्स को वार कर डालता भी मेरी किस्मत में है। अगर कहा जाता कि कहवा गैस पर नहीं मुजराब की गुस्सा की आग पर पक रहा था तो गलत ना होता, पर कहने का क्या फ़ायदा जब पीछे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे शख्स के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा आज का एपिसोड। सारे सीन्स अच्छे थे आज के एपिसोड में, चाहे ये मुजराब और इस नए नए कैरेक्टर की एंट्री वाला सीन हो, चाहे इससे पहले वाला सीन हो जहाँ पर मारान उस्मानी ज़बरदस्ती मिराल को खाना खिला रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था, और चाहे दिलावर वाले सारे सीन्स हों। तो आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। आई टोटली लव्ड इट। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज सारे हीरो ने मज़े का काम ही किया, सारे के सारे ने। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में बेतहाशा याद रखें। ओके, टाटा बाय।